بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 22 دسمبر ہے، اتوار کا دن ہے اور امریکی ڈنڈا چل گیا ہے اور سائفر ایک بار پھر سے آ گیا ہے۔ ایک تو پہلے بھی آیا تھا اور پہلے جب آیا تھا تو عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے آیا تھا، اور وہی سائفر عمران خان کی جانب سے جلسوں میں لہرا کر عوام کو بتایا گیا تھا کہ اس سائفر کی وجہ سے میری حکومت گرائی گئی، اس سائفر کے تھرو میری حکومت گرائی گئی، اور عوام کو بتایا کہ سائفر ہوتا کیا ہے۔ اس وقت عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے آیا تھا، اب عمران خان کی رہائی کا پریشر بن کر آیا ہے، جس کے بعد طاقتور جو ہے وہ مجبور ہے، اور جو اب حکومت جو ہے وہ بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے۔ میں نے گزشتہ ولاگ میں آپ کو خبر دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیک ڈور مذاکرات جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے 5 جنوری تک کی مہلت مانگی گئی ہے، اور اس میں انٹرنیشنل گارنٹر جو ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا، جس میں یو اے ای اور پھر جو سعودیہ ہے ان کو بیچ میں شامل کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر حکومت اب اچانک سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیوں ہوئی ہے؟ اشرافیہ یوں کہہ لیں کہ یتیم ہو گئی، کیونکہ جو بائیڈن کی حکومت جا رہی ہے، نیا سیٹ اپ آ رہا ہے، اور نیا سیٹ اپ جو ہے آلموسٹ پرو پی ٹی آئی جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ پرو نون تو دور کی بات ہے، وہ تو بالکل یوں سمجھے کہ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اور جو پی ٹی آئی ہے، وہ جو امریکہ کے اندر پی ٹی آئی ہے، اس نے بڑے زبردست طریقے سے اپنا مقدمہ وہاں پر پٹ اپ کیا، اور اب خان کو گرین سگنل جو ہے وہ وہاں سے مل چکا۔ یوں کہہ لیں اس کی رہائی کے حوالے سے جو انہوں نے وہاں پر ایک عالمی فضا قائم کی وہ بڑی زبردست ہے۔ اب یہ کس طریقے سے پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے، یہ تمام تو ڈیٹیلز ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں حکومت جو ہے، حکومت کا مذاکرات کی دعوت قبول کرنا اور پھر وزیر اعظم کا کمیٹی بنانا، اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈنڈا جو ہے وہ اب عمران خان کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اور حکومت کا حال یہ ہے کہ اگر مذاکرات کرتی ہے تو بھی پھنسے گی، نہیں کرتی ہے تو بھی پھنسے گی۔ اور مجھے وہ عمران خان کی بات یاد آ رہی ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ اپنا پورا زور لگا چکے ہیں کہ میں ان سے معافی مانگوں، اور آج میں یہ چیلنج کرتا ہوں، جس دن میں نے اپنا کارڈ کھیلا اس دن ان سے 9 مئی کی معافی منگواؤں گا۔ یہ خود کہیں گے کہ تحریک انصاف کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عمران خان کے الفاظ ہیں۔ لیکن اب جس طریقے سے نون لیگ والے کچھ یوں کہہ لیں کہ باقاعدہ طور پر یہ جشن بڑا جلدی مناتے ہیں، اور عمران خان نے کہا تھا نا کہ یہ ایک تو کم پڑھ لکھیں اور دوسرا یہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور خود کو تسلی دینے کے لیے شور مچا رہے ہیں کہ رچرڈ گرنل کا جو اکاؤنٹ ہے وہ جعلی ہے، اس کے اوپر شور مچا دیا جی۔ اب خان صاحب کو 9 مئی والے کیس کے اندر سزا نہیں دی جا سکے گی، اور کیونکہ عالمی منظرنامہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، لوگوں کو سزا دینے کا جو ہے وہ دینے کے بعد اب امید ہے کہ خان صاحب کو بنی گالا جو ہے وہ شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ حکومت اور ریاست مزید عالمی پریشر اور عوام سے پھڈا جو ہے وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ ابھی نون لیگ کے اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ جو ہے وہی کہ سول نافرمانی کیوں۔ ابھی دیکھیں، میں یہ آپ کو بتانے کا مقصد ایک بہت اہم مقصد ہے، اس کے پیچھے پوری کی پوری سٹوری ہے۔ دیکھیں اس وقت جو پریشر اس وقت آ رہا ہے، اور عمران خان کی رہائی کو لے کر میں پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں، وہ جو رچرڈ گرینل کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ شروع ہوا اور اس نے پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کر دیا، اور جو وہ اس کو یہ بڑا لائٹ لے رہے تھے، اب باقاعدہ طور پر شٹ اپ کال دی گئی ہے یہ میڈیا کو اور پھر جو حکومتی جو کارندے ہیں ان کو، کہ آپ نے کسی قسم کی رچرڈ گرینل اور یہ جو نئی حکومت آنے والی اس کے خلاف آپ نے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کو شٹ اپ کال دی گئی، کیونکہ جو میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے لیے تو ایک اینٹی بیانیہ بنانا، اینٹی امریکہ بیانیہ، وہ تو ان کو سوٹ کرتا ہے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، وہ ان کے لیے مشکلات جو بن جاتی ہیں۔ آپ ظاہر سی بات ہے امریکہ کے اتحادی ہیں، تو یہ ایک بڑے تگڑی، ابھی وہ مشاہد حسین سید جو ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ابھی آپ کے پاس موقع ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیجئے، اگر آپ جو ہے وہ نہیں کرتے اور ادھر سے باقاعدہ طور پر اگر حکم آ جاتا ہے تو 2 مہینے کے بعد آپ کو ریلیز کرنا پڑے گا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جس طرح سے پھر زرداری کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ تو ایک تگڑے سیاستدان ہیں، اور اگر ان کے ساتھ بات ہوتی ہے اور ان کو کہا جائے کہ آپ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے جائیں، اور آصف زرداری کو اگر ضرورت پڑی تو وہ سیاست سے صدارت سے اٹھ کر اڈیالہ چلے جائیں گے، جبکہ شہباز شریف وزارت عظمیٰ سے اٹھ کر نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پر نجم سیٹھی کی جانب سے کہا گیا۔ لیکن اب جو سائفر کے حوالے سے خبر دی جا رہی ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر جو صابر شاکر صاحب ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا، انہوں نے کہا کہ میرے اپنے باوثوق ذرائع اور جو میرے تعلق ہے
جو پاکستان امبیسی کے اندر وہاں پر جو لیٹر آیا اور باقاعدہ مجھ سے کنفرمیشن ادھر سے ہوئی کہ وہاں پر سائفر آیا اور ایک بہت تگڑا پریشر ہے عمران خان کی رہائی کو لے کر کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، جس کے فل فور بعد آپ نے دیکھا کہ مذاکراتی ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے، ان سے جو ہے وہ عمران خان کی ٹیم کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں، کوششیں بحال کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے فضا جو ہے وہ قائم کی جائے، اور پھر گارنٹیاں مانگی جا رہی ہیں، ان کو مہلت مانگی جا رہی ہے کہ جی آپ 5 جنوری تک کی مہلت دے دیں، اس سے پہلے کیونکہ 20 جنوری کے بعد حالات جو ہے وہ یکسر تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ اور ابھی ایک طرف جو ہے وہ دیکھیں، ایک طرف مذاکرات ہوتے ہیں، دوسری طرف پریشر بھی ہوتا ہے تاکہ عوام جو ہے وہ اپنے ایک جو سٹینڈ سے منظرنامہ جو ہے اس کو ایبزارب بھی کر سکے، تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ یہ تو ڈیل کا حصہ بن کے آ رہا ہے۔ ابھی عمران خان کے اوپر پریشر جو ہے وہ بھی بلڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں ابھی جس طرح سے جو مقدمات کے اندر جو 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں سنائی گئیں اس میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، 10 سال کی جو سزائیں ہیں وہ سنائی گئی ہیں۔ میں تو بڑا حیران تھا کہ آپ دیکھیں کہ ملک توڑنے والے جو ہیں، آئین توڑنے والے اور پھر سیاسی جماعتیں توڑنے والوں کا احتساب ہوا ہوتا تو آج دیوار جو ہے وہ توڑنے، مجسمے توڑنے والوں کو سزائیں فوجی عدالتوں کے اندر سے نہ ہوتی، اور پھر وزیر اعظم کو پھانسی دینے والے کا احتساب ہو جاتا تو ہر وزیر اعظم جیل کی کال کوٹری میں نہ جاتا۔ پر یہ سیاستدان آج بھی بوٹ جو ہے وہ چاٹتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ عدالت کے دروازے کھڑکیاں توڑ کر ایک سابق وزیر اعظم کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، اس توڑ پھوڑ کی کسی کو سزا ہوئی نہیں ہوئی، اور پھر عدالت میں جو لوگوں کو مارا گیا، زخمی کیا گیا، وکیلوں تک کے سر پھاڑ دیے گئے، اس پر کسی کو سزا ہوئی بالکل نہیں ہوئی، اور ایک 70 سال کے آدمی کو دھکے دیے گئے، بدتمیزی کی گئی، اس کی تربیت پر کسی نے سوال کیا نہیں کیا، اور ڈیوٹی کے نام پر عام لوگوں کے گھروں میں گھسنے، چوریاں کرنے، توڑ پھوڑ کرنے والوں کو سزا ہوئی نہیں ہوئی۔ سزائیں جو ساری سزائیں وہ بس عام پاکستانیوں کے لیے ہیں۔ اور ابھی میں حیران تھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی جانب سے ایک جو اس کے اوپر موقف آیا کہ آج جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، کہہ نہیں سکتے کہ انہوں نے یہ جرم نہیں کیا، انہوں نے جرم کرنے کے بعد خود اپنے ساتھیوں کو پیغام بھیجے کہ انہوں نے یہ عمل کیا ہے۔ اب رانا صاحب سے بندہ کو پوچھے کہ اگر آپ پر بھی وہی طریقہ استعمال کیا جاتا جو ان لوگوں کے اعترافی بیانات لینے کے لیے استعمال کیا گیا تو آپ نے ہیروئن کی برآمدگی کی بھی جو ہے وہ تسلیم اس کو بھی کرنا تھا، بلکہ ساتھ کئی ٹائم چرچ کا بھی مان جانا تھا۔ جی ہاں ایسا ہوا ہے۔ ایسی بے ایمانہ جو پریکٹس ہے وہ نارملائز نہیں کریں، خدا کا خوف کریں، کیونکہ خدا کا خوف دل میں اگر نہیں ہوگا اور ایسی پریکٹس چلتی رہی تو یہ کل آپ ایک بار پھر سے اس میں پھنسیں گے اور بہت بری طرح سے پھنسیں گے۔ لیکن ابھی جو فرض کر لیں کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے تو نیب کے دفتر پر چڑھائی کرنے والے جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ تو عمر قید میں جا سکتی تھیں۔ سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کرنے والے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی پھر کیا سزا ہونی چاہیے تھی؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو کہ چبھ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کچھ لوگ بھی اس پر جشن منا رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں سے سزائیں ہو گئی ہیں، اور کچھ لوگوں نے شرم سے اپنے منہ جو ہے وہ ریت میں دبائے ہوئے ہیں کہ ان کی جمہوریت پر آپ لعنت بھی بھیج سکتے ہیں۔ کیونکہ جمہوریت میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جمہوریت میں سویلینز کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوں گی۔ دیکھیں نہ عوام اور نہ ہی تاریخ ان فوجی عدالتوں کی سزاؤں کو قبول کرے گی۔ جب آپ 1.5 سال بعد مجرموں کو سزا دیں گے تو اس سے سوالات تو اٹھیں گے باقاعدہ طور پر۔ اب یہ وہ باتیں کرتے ہوئے جس طرح سے یہ الفاظ جو ہے وہ شاہدہ خان عباسی صاحب کی جانب سے کہا گیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو باقاعدہ طور پر انقلاب آیا تھا، ان کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک بندے کے مطلب جس طرح سے ڈسپرس کیا کہ آپ پی ٹی آئی توڑ دی گئی، اس کے باوجود لوگوں نے اس کو نکل کے ووٹ ڈالا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہاں ووٹ کی طاقت کو رون دیا کیا۔ اب نواز شریف صاحب نے 1981 کے اندر جنرل ضیاء کو عزت دو سے آغاز کیا، 90 کی دہائی میں چھانگا مانگا کو عزت دو، پھر 2000 کے اندر جدہ سعودی محل کو عزت دو، پھر 2008 کے اندر افتخار چودھری کو عزت دو، پھر 2017 میں ووٹ کو عزت دو، 2022 میں بوٹ کو عزت دو، اور آج کل اپنے کریئر کے اختتام پر فارم 45 کو عزت دو کے اوپر عمل پیرا ہے۔ اور یہ حالات ہیں کہ جو ہمارے پورے ملک کے اندر ایک کیوس کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ ابھی عمران خان کو جو گرین سگنل ملا، آف کورس عمران خان کے بڑے اچھے ٹرمز رہے، اور پچھلی حکومت میں جب ٹرمپ تھا اور عمران خان نے دورہ کیا وہ آپ کے سامنے رچرڈ گرینل، تو یہ تو انہوں نے پرسنل ایک کیس بنا لیا، وہ بھی صرف اور صرف جو جیو کی جانب سے، اور پھر احسن اقبال کے ایک ٹویٹ نے پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل کر دیا، اور وہاں سے جو نئی کیبنٹ ہے اس نے پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ عمران خان کے حق میں بھرپور طریقے سے کرتے ہوئے دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ جناب والا اس وقت جو سچویشن ہے، یہ اس وقت جو حالات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو سوشل میڈیا پر جو
تنقید ہے وہ پسند نہیں ہے اشرافیہ جو ہے، اس لیے انہوں نے ملک کے اندر انٹرنیٹ بند کیا۔ اس سے 3 لاکھ سے زیادہ نئی جو کاروباری خاندان متاثر ہیں، اور جو آئی ٹی کے مطابق، آئی ٹی ماہرین کے مطابق، اس کی وجہ سے ملک کی آئی ٹی انڈسٹری کو سالانہ 3 ارب ڈالر کا نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ کیا یہ ملک دشمنی نہیں ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ 8 فروری کو پاکستانی عوام نے ایک سیاسی جماعت کو اپنا مینڈیٹ دیا، لیکن اشرافیہ کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے انتخابی عمل میں دھاندلی کر کے اپنے من پسند لوگوں کو اقتدار دے دیا، اور ایسے امیدوار جو تیسرے اور چوتھے نمبر پر تھے انہیں ہزاروں جعلی ووٹ ڈال کر اور جعلی فارم 47 کے ذریعے جتوا دیا گیا۔ کیا یہ مطلب حب الوطنی ہے؟ اس کو کیا نام دیا جائے؟ تو یہ ملک کے اندر ایک جو کیاس ہے یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک عوام کی منتخب کردہ جو حکومت ہے وہ نہیں آ جاتی، اور یہ آنے والے دنوں میں بہت جلد آپ کو ہوتا ہوا دکھائی بھی دے گا۔ یہ اس وقت کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔